ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے روز غسل کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور خوب اچھی طرح کیا۔ کیا کیا؟ خوب اچھی طرح۔ غسل کے وقت جو ہے نا وہ آپ جلدی نہ کیا کریں، اس لیے کہ بنیاد یہ ہے کسی بھی جو ہے نا وہ عبادت کی کہ آپ کا غسل اور وضو دونوں ہونے چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلے کی بات ہے۔ اگر آپ کا غسل نہیں تو آپ کا وضو نہیں۔ آپ 10 مرتبہ بھی وضو کریں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا جب تک آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور اچھے طریقے کے ساتھ کیا۔ غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ یہ چلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے غرارہ کرنا ہے۔ پہلا فرض، روزہ ہو تو آپ نے کلی کرنی ہے، نرم ہڈی تک ناک میں اچھے طریقے سے آپ نے پانی چڑھانا ہے، اور آپ کے سارے جسم سے پانی بہنا چاہیے۔ اگر اس میں بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو غسل ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا غسل کرنے میں آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ نے تسلی کر لینی ہے کہ یار میں نے غرارے بھی اچھے طریقے کے ساتھ کیے ہیں، میں نے ناک میں پانی بھی اچھے طریقے سے ڈالا ہے، اور میں نے اپنے جسم سے پانی بہایا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تیل کی طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جس طرح تیل لگاتے ہیں نا، اس طرح نہیں ہوتا۔ پانی جسم سے بہنا چاہیے، کم از کم 2-3 قطرے ہر جسم کے حصے سے بہنے چاہیے، تو پھر آپ کا فرض پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھے طریقے کے ساتھ کیا اور مسجد میں جلد آیا۔ مسجد میں کیا کیا؟ جیسے ماشاءاللہ آپ آتے ہیں، جلد آیا اور خطبہ میں اول وقت پر پہنچا۔ خطبہ سے پہلے ہی پہنچ گیا یا اول وقت میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور پیدل چل کر آیا۔ کیا کر کے آیا؟ پیدل چل کر آیا۔ اگر آپ قریب سے آتے ہیں، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ پیار محبت کی باتیں، ثواب کی باتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ موٹر سائیکل پر آئیں گے تو آپ کا ثواب، لیکن جو حدیث میں ہے کہ اگر آپ پیدل چل کر آئیں گے، جتنے قدم چل کر زیادہ آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو پیدل چل کر آیا، ٹھیک ہے، اور سوار نہ ہوا، سوار یعنی کہ سواری پر نہ آیا، سوار نہ ہوا، بلکہ کیا آیا؟ پیدل آیا۔ بھئی سواریاں تو اس وقت بھی موجود تھی نا، گھوڑے تھے، گدھے تھے اس وقت بھی، لیکن آپ نے فرمایا بہتر وہ ہے جو پیدل چل کر آیا اور جو سوار نہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ امام سے قریب ہو کر بیٹھا، جس طرح آپ بیٹھے ہیں۔ یہ اس لیے میں اکثر بھائیوں سے کہتا بھی ہوں کہ یار جب آپ پہلے جو آ جاتے ہیں تو آپ آگے بیٹھا کریں، یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ جو پہلی صف والا ہے دوسری والا اس کے برابر آ سکتا نہیں۔ آپ پہلے آ کر بھی پیچھے بیٹھ جائیں گے تو یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر جو ہے وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ پہلے آتے ہیں تو پہلے بیٹھا کریں، آپ کو ثواب بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور جو پیچھے سے بعد میں آئے گا اس کے لیے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جو امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا، خطبہ کیا کیا؟ غور سے سنا۔ ہمارے کچھ بھائی جناب یہاں پر بیٹھ کے تسبیح کرتے رہتے ہیں، بندہ ان سے پوچھے گا یار تو گھر ہی رہنا، تو نے تسبیح کرنی ہے؟ بھئی خطبہ سننے کا مقصد یہ ہے، تقریر سننے کا مقصد ہے کہ تو نے دین حاصل کرنا ہے۔ پھر تسبیح پڑھنا کا یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ خطبہ میں بھی تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے، اور یہ جناب امام صاحب لگے ہوئے ہیں بیان کرنے میں، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، جناب کی تسبیح چل رہی ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس نے خطبہ غور سے سنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچا، فضول اس نے کوئی بات نہیں کی، فضول اس نے کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا اب یہ اتنی ساری باتیں ہیں بھائی، جس نے غسل کیا، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے کے ساتھ کیا، اور جو مسجد کی طرف جلدی آیا، پیدل چل کر آیا، سوار نہ ہوا، اور اس کے علاوہ اول وقت میں آ کر اس نے خطبہ سنا، امام کے قریب بیٹھا، فضول باتوں سے وہ بچا رہا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اب وہ جتنے قدم چل کر آیا ہے، اب ثواب کی طرف آتے ہیں، جتنے وہ قدم چل کر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا نا حدیث آپ کے لیے، اتنا کام کر کر آئے، پیدل چل کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ 100 قدم چل کر آئے، کتنے جی؟ 100 قدم چل کر آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال کے نفلی روزوں کا اور 100 سال کے نفلی قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، یہ وہ روزے نہیں، جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ رکھنے سے ہی کام چلے گا۔ یہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں یہ کس حوالے سے ہوتی ہیں؟ یہ اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ یہ نفلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفلی ہے۔ باقی جو فرض ہے وہ فرض ہے، اس کی برابری ہو سکتی نہیں، نہ اس کی وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنی پیاری حدیث میں نے آج آپ کو سنائی ہے، آپ ماشاءاللہ اسی طرح آیا کریں، بلکہ کوشش کیا کریں گے یار اپنے دوست احباب کو بتائیں کہ یار ہفتے بعد جو ہے وہ ایک تو جمعہ آتا ہے، اور اس میں بھی ہم یہ کوشش یہ آپ کے لیے ہم کرتے ہیں کہ یار ہم جلدی جمعہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ آپ گناہ سے بچ جائیں۔ یہ جلدی جمعہ کرانے سے بندہ گناہوں سے لوگوں کو بچاتا ہے، اس لیے کہ بھائی جب سے اذان ہوئی نا اور اس وقت تک جب تک جمعہ نہیں نہ ہوتا اس وقت تک آپ کام کاج کر سکتے، کاروبار کر سکتے نہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اسلام کی روح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے جب آپ 3 بجے جا کے جمعہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو اس وقت پھر بندہ ہوا ہوتا ہے نا کہ کب جمعہ ہوگا اور کب یہ قرآن نے کہا کہ جناب جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو آپ نے خرید و فروخت جو ہے وہ ترک کر دینی ہے اور نماز جمعہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کوشش کیا کریں، جلدی آیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا؟ کہا کہ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 سال کے روزوں اور 100 سال کے قیام۔ قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑا ہونا، یا عام سادہ لفظوں میں قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے نوافل پڑھنا۔ کیا کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ اچھے طریقے کے ساتھ غسل کر کے اور جلدی آتے ہیں مسجد کی طرف، پیدل چل کر آتے ہیں، امام کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں، خطبہ غور سے سنتے ہیں، فضول باتیں فضول کام آپ نہیں کرتے، تو جتنے قدم آپ چل کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے آپ کو جو ہے نا 1 سال یعنی 1 سال کے روزوں اور 1 سال کا قیام کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی سیرت کمال تھی۔ آپ نے اعلان نبوت کیا 40 سال بعد، 40 سال، لیکن آپ نبی تھے شروع سے ہی، نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، نبی تھے لیکن اعلان کیا 40 سال بعد۔ لیکن 40 سال آپ نے اپنا کردار رکھا۔ کیا کیا جی؟ کردار رکھا آپ نے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور یہ مکے کے اندر ہر بندہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی نہیں بول سکتے، امانت میں خیانت کر سکتے۔ کفار جو تھے اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مکے میں سچا بھی کوئی نہیں اور امانت دار بھی کوئی نہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا کیا رکھا؟ اخلاق رکھا۔ کیا رکھا؟ ہم رکھتے نہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیں، تعلیم نہ بندے کو اخلاق نہیں سکھاتی، تعلیم جو ہے نا وہ بعض اوقات، ہر کی نہیں میں بات کر رہا، ادب یا اخلاق نہیں سکھاتی، ٹھیک ہے۔ چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ جتنا کوئی بڑا افسر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تعلیم اس کی زیادہ بڑی ہے، ایسی بات ہے نا؟ بولیں تو صحیح نا؟ بڑا جو افسر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اس کی زیادہ ہے، ڈگریاں اس کے پاس زیادہ ہے۔ اب جتنا بڑا افسر ہے،
جتنی اس کے پاس ڈگریاں ہیں اتنا وہ بدتمیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب بتائیں یار، اس کی ڈگریوں نے اسے اخلاق سکھایا؟ فرعون نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے لہجے میں کتنی سختی ہوتی ہے، فرعونیت والا لہجہ ہوتا ہے۔ بلکہ افسروں کو تو چھوڑو، آپ تھانے میں چلے جائیں تو ایس ایچ او آپ جناب اس کا جناب چہرہ دیکھیں اور اس کی فرعونیت دیکھیں، ذرا اس کا لہجہ دیکھیں، اس کی باتیں دیکھیں، اس کی گالیاں دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقابلے کا امتحان دے کر آیا نا، امتحان وہ پاس کر کے آیا ہے، ڈگری بھی اس کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈگری نے اسے اخلاق سکھایا۔ اگر اس کی ڈگری نے اسے اخلاق سکھایا ہوتا تو وہ کرسی پر بیٹھ کر کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا نہیں، فرعونیت دکھاتا نہیں۔ یہ اس لیے کہ یار شعور انسان کے اندر ہوتا ہے اس کی تربیت سے، کہ یار اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کیسی کی ہے، اس نے اسلام سے سیکھا کیا ہے۔ باقی تعلیم بڑی حاصل کر لی، ڈگریاں بڑی حاصل کر لی، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بہت بڑی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو بندہ سمجھتا نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے، اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عہدے ہیں، کوئی جناب ایس ایچ او لگ گیا، کوئی ڈی سی لگ گیا، ٹھیک ہے جناب، کوئی اے سی لگ گیا، کوئی وزیر مشیر لگ گیا، یہ چھوٹے دنیا کے عہدے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے ہیں، ان سے بڑا کسی کے پاس عہدہ نہ دین میں اور نہ دنیا میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار رکھا لوگوں کے سامنے کہ یار مکے کا ہر بندہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت سے بعد بھی، یہ نہیں کہ پہلے جب آپ نے اعلان نبوت کیا لوگ آپ کے دشمن بن گئے، لیکن یہ ہے کہ اپنی امانت نہیں اٹھائی۔ یہ بڑی پیاری بات ہے بھئی، دشمن کے گھر بھی کوئی اپنی چیزیں رکھتا ہے، آپ رکھ دیں گے؟ آپ اپنا قیمتی جو چیز ہے، قیمتی زیور ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ رکھیں گے دشمن کے سامنے؟ نہیں رکھیں گے، کبھی بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ تو آپ نہیں رکھیں گے۔ اعلان نبوت کے بعد جب سارا مکہ آپ کا دشمن ہوا، سارا مکہ دشمن ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن امانت نہیں اٹھائی۔ ان کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے بھی بڑے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، لیکن ہماری امانت میں خیانت نہیں کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اچھا، بڑی پیاری بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعوت تبلیغ دی وہ قبول نہیں کی، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا کہ فیصلہ کروانے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اب یار بتائیں، یار کوئی اپنے دشمنوں سے بھی فیصلے کرواتا ہے؟ اسے تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو میرا دشمن ہے تو میرے خلاف ہی فیصلہ کرے گا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے رکھا، اپنی سیرت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اعلان نبوت کے بعد جو آپ کے مخالف تھے، جنہوں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جناب طرح طرح کے مظالم جو ہے وہ آپ پر ڈھائے گئے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں، وہ جناب آپ امانت میں خیانت کر سکتے نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق رکھا، اور یہ آپ نے فرمایا، یہ اپنے دل نرم کر لیں یار، جن کے دل سخت ہے نا، آپ نے فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح ہوں گے۔ کس کی طرح ہوں گے؟ چڑیا کی طرح ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ کتنی پیاری چڑیا ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر غصہ، کبھی آپ نے دیکھا ہو اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، کبھی جناب اس کے آنکھوں سے خون نکلتا ہو، کبھی فرعونیت، بڑے بڑے جانور ہیں نا جو دہشت ناک بھی جانور ہوتے ہیں، لیکن کتنی پیاری ایک چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا اخلاق جو ہے وہ چڑیا کا، جن کے دل جو ہے وہ چڑیا کی طرح ہوں گے، بڑے پیارے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق رکھا۔ آج یہ ہے کہ ہم دیکھیں یار ہمارا اخلاق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، آج جس مکے سے آپ نکالے گئے اور جس مکے میں آپ پر ظلم
کیا گیا۔ لیکن امانتوں کے حوالے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا کہ علی ہم تو جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یہ نہیں کہا کہ اب تو میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگ پیچھے سے جو مرضی کے ہیں اور یہ جناب مجھے کیا ہے، کسی کی امانتیں ہیں تو ضائع ہو جائیں، نہ، کہا علی آپ نے میرے بستر پر لیٹنا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، صبح آپ نے کیا کرنا ہے، جن لوگوں نے میرے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہیں ان کو واپس کر کے آنی ہے، ان کو واپس کر کے آنی ہے۔ اس لیے کہ آج اگر مکے کے لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور مجھے صادق اور امین سمجھتے ہیں تو کل کو میں مدینے چلا بھی جاؤں تو لوگ مجھے اسی نام سے یاد کریں گے۔ کتنا خطرہ تھا حضرت علی کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا کہ علی آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں نے جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں آپ نے ان کو امانتیں واپس دے کر آنی ہے تاکہ کسی کا مال ضائع نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ یہ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات بتاتے ہیں، تو اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سودا کیا ایک، اور میرے پاس نہ پیسے نہیں تھے، پیسے سودا طے ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوں تو میں جو ہے نا وہ آپ کا مال آپ کو لا کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں، آپ چاہیں مال لے آئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر آیا نا تو بھول گیا کہ بھئی میں کس لیے آیا ہوں، کیا میں کام، کہا میں اپنے کاموں میں لگ گیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ اوہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سودا کیا تھا اور ان کو میں وہاں پر بٹھا کر آیا ہوں، تو میں نے تو ان کو مال دینا تھا۔ تو کہتے کہ میں نے وہ مال لیا اور میں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر موجود تھے۔ یار دیکھیں کتنا اخلاق تھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن نہ میرا انتظار کیا، ہم ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ اس بندے کو قتل کر دیتے یا کم از کم سے گالیاں تو دیتے یا تھپڑ مارتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بس مجھے یہ کہا کہ یار تمہاری وجہ سے نہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، بس کہا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، تو 10 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو یہ تو ہم تو انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں۔ میں اکثر کسی پیٹرول پمپ پر جائیں نا تو وہاں پر اکثر سنتا ہے کہ مالک جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی کسی کارخانے میں جائیں، فیکٹری میں جائیں تو جو مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر تو ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت برے القابات کسی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق رکھنے کی یہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہمیں بھی ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ان جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان کے طریقے پر تو عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔